انا نحن نزلنا الذکر وانا لہو لحافظون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیسے ہیں آپ سب؟ ہم پڑھیں گے اصحاب اہل بیت کے بارے میں، یعنی کمپینینز آف اہل بیت۔ آج جن صحابی کے بارے میں ہم پڑھیں گے وہ امام علی کے ایک بہت اچھے فرینڈ تھے جنہوں نے ہمیشہ ان کا ساتھ نبھایا۔ جی ہاں، ہم پڑھیں گے جناب مالک اشتر کے بارے میں۔ جناب مالک اشتر کا سلسلہ نسب یمن کا تھا۔ وہ ایک بہت نیک انسان تھے، بہت جنگجو تھے۔ ان کا ریئل نیم مالک ابن حارث نخعی تھا۔ وہ رسول اللہ کے زمانے میں اسلام لائے اور سچے مسلمان تھے۔ وہ جنگ یرموک میں بھی تھے اور اسی جنگ میں ان کی نیچے کی آئی لیش تلوار سے کٹ گئی تھی، اسی لیے آپ کو اشتر کہا جاتا ہے۔ آپ جانتے ہیں ہم نے پچھلی بار کس کے بارے میں پڑھا تھا؟ ہم نے پڑھا تھا جناب ابو ذر غفاری کے بارے میں، جو کہ صحابی رسول تھے، جنہیں جلا وطن کر دیا گیا تھا، یعنی زبردستی گھر سے باہر نکال کے صحرا میں چھوڑ دیا گیا تھا۔ انہیں جن مومنین نے کفن دفن کیا تھا، جن کے بارے میں رسول اللہ نے انہیں بتایا تھا، ان مومنین کا جو قافلہ تھا اس کے سردار جناب مالک اشتر تھے۔ جی، یہ جناب مالک ہی تھے جنہوں نے جناب ابو ذر کو کفن دفن کیا تھا۔ یہ وہ دور ہے کہ جب حالات بہت خراب ہو چکے ہیں، لوگوں نے امام علی سے خلافت چھین لی ہے اور ظالم خلیفہ ہے ہر جگہ۔ وہ ہر چیز میں نماز کا مذاق اڑاتا تھا۔ ایک بار نشے کی حالت میں نماز میں آیا اور فجر کی نماز 2 رکعت کی جگہ 4 رکعت پڑھائی اور پھر مذاق میں کہنے لگا کیا اور پڑھا دوں؟ یعنی اب دیکھیں وہ کتنا نماز کا مذاق اڑا رہا تھا۔ سب لوگ جناب مالک کے پاس جمع ہو گئے اور کہا کہ آپ بہت متقی ہیں، بہت بہادر ہیں، آپ اسے سمجھائیں۔ جناب مالک نے سمجھایا، لیکن اس نے انہیں دھکے مار کر نکلوا دیا۔ پھر سب امام علی کے پاس گئے، لیکن امام علی کی باتوں کا بھی اس پہ کوئی اثر نہیں ہوا اور اس نے ان کی بات نہیں مانی۔ پھر سارے لوگ امام علی کے گھر کے دروازے کے سامنے جمع ہو گئے اور کہا کہ آپ خلافت قبول کر لیجئے، لیکن امام نے منع کر دیا۔ تو مالک اشتر وغیرہ نے تھوڑا اور فورس کیا۔ انہوں نے کہا کہ آپ پلیز بن جائیں، اور پھر انہوں نے سب کے سامنے ایک تقریر کی، لوگوں یہ اوصیاء کے وصی ہیں، ان کے پاس انبیاء کا علم ہے، ان کے ایمان کی گواہی تو قرآن دیتا ہے، رسول نے انہیں جنت کے بارے میں بتایا ہے، ان میں سارے فضائل ہیں، ان کا علم تو ایسا ہے کہ حضرت آدم سے لے کر اب تک کسی نے اس پہ شک نہیں کیا۔ پھر انہوں نے امام علی کی بیعت کی۔ بیعت کا مطلب ایک ہینڈ شیک ہوتا ہے کہ ہاں اب میں آپ کی ہر حالت میں مدد کروں گا۔ انہیں دیکھ کر باقی مسلمانوں نے بھی بیعت کر لی اور پھر امام علی خلیفہ بن گئے۔ کچھ لوگ جنہوں نے امام علی کی بیعت کی تھی وہ اچھے لوگ نہیں تھے۔ انہوں نے صرف اسی لیے بیعت کی تھی تاکہ امام انہیں کسی جگہ کا گورنر بنا دیں، کنگ بنا دیں، لیکن امام نے منع کر دیا۔ پھر انہوں نے امام کے خلاف جا کر ان کے خلاف ایک بڑا سا لشکر تیار کیا اور جنگ کا کہا۔ امام علی نے جناب امام حسن کو اور جناب عمار یاسر کو کوفہ بھیجا تاکہ وہ لوگوں کو جہاد کی دعوت دیں۔ کوفے کے لوگ تو آنا چاہتے تھے، لیکن کوفے کا گورنر انہیں امام کے خلاف بھڑکانے لگا۔ کئی روز گزر گئے۔ جب امام حسن اور جناب عمار واپس نہیں آئے تو امام نے جناب مالک اشتر کو بھیجا۔ سب جانتے تھے کہ جناب مالک کے اشتر کتنے بہادر ہیں۔ بہت سارے لوگ ان کے پاس جمع ہو گئے اور جناب مالک اشتر کا کوفے پہ قبضہ ہو گیا۔ ٹوٹل 18,000 سپاہی تھے، 18,000 سپاہی۔ وہ لوگ جب اس جگہ پر پہنچے جہاں پر جنگ شروع ہونے والی تھی، ان کے جو دشمن تھے وہ چیٹرز تھے۔ جنگ کا ایک ہارن ہوتا ہے، جب وہ ہارن بجایا جاتا ہے تو دونوں لشکروں کو پتہ چل جاتا ہے کہ اب جنگ کا آغاز ہو چکا ہے، سب تیار ہو جاتے ہیں۔ سامنے والوں نے چیٹنگ کر کے وداؤٹ ہارن بجائے امام کے لشکر پر تیر برسانے لگ گئے، ایروز برسانے لگ گئے۔ بہت سارے افراد زخمی ہو گئے اور بہت سارے قتل بھی ہو گئے۔ پھر امام نے اپنے لشکریوں کو حملہ کرنے کا حکم دیا۔ جناب مالک اشتر نے بہت بہادری سے جنگ شروع کی۔ بہت شدید جنگ تھی، سب ڈر گئے، سامنے والے سب ڈر گئے تھے۔ جناب مالک اشتر بہت بہادر تھے۔ انہوں نے جناب مالک اشتر زخمیوں کو کچھ نہیں کر رہے تھے
اور جنگ سے جو فرار ہو رہے تھے ان کے بھی پیچھے نہیں جا رہے تھے، وہ مستقل آگے بڑھے جا رہے تھے۔ جانتے ہیں ایسا کیوں تھا؟ کیونکہ وہ امام علی کے فالوور تھے، وہ امام سے محبت رکھتے تھے اور امام بھی ان سے محبت رکھتے تھے۔ وہ اس لیے کیونکہ وہ اچھے لوگوں کو اپنا دوست رکھتے تھے اور خود بھی بہت اچھے تھے۔ شدید جنگ کے بعد آخر امام کا لشکر جیت گیا۔ تمام زخمیوں کو امام کا لشکر بہت اچھا تھا، انہوں نے تمام زخمیوں کو معاف کر دیا اور سب کو آزاد کر دیا۔ ان کا ایک دشمن تھے جن کا انہوں نے جناب مالک سے کہا، اے مالک، تم میرے بھانجے کو قتل کرنا چاہتے تھے؟ جناب مالک نے جواب دیا، ہاں، اگر میں بوڑھا نہ ہوتا اور 3 دن کے روزے سے نہ ہوتا تو میں امت محمدی کو اس سے نجات دلا دیتا۔ یعنی اب دیکھیں کہ عام حالات میں انسان روزے میں اتنا تھک جاتا ہے، جنگ میں اتنا تھک جاتا ہے، جناب مالک تو بوڑھے تھے اور اوپر سے ان کے 3 دن کا روزہ تھا۔ اب آپ سوچتے ہوں گے کہ جناب مالک کی اتنی اچھی پرسنالٹی تھی، اتنے بڑے آدمی تھے، تو جب وہ چلتے ہوں گے راستے پہ سے تو لوگ ان کے لیے راستہ چھوڑ دیتے ہوں گے، ان کی بہت شان و شوکت ہوتی ہوگی۔ لیکن نہیں، جنگوں میں وہ جو مالک استر شیر کی طرح تھے، ان کے جیسا کوئی نہیں تھا۔ دشمن ان کے نام سے بھی کانپتے تھے۔ وہ عام حالات میں ایک غریب کی زندگی گزارتے تھے، ایک سمپل سی چادر سر پر ڈالتے تھے اور اتنی سمپلسٹی کے ساتھ راستہ چلتے تھے کہ اکثر لوگ انہیں پہچان ہی نہیں پاتے تھے۔ ایک روز جناب مالک کہیں سے جا رہے تھے، ایک بیوقوف کھجور کھا رہا تھا اور سیڈز ادھر ادھر پھینک رہا تھا۔ ایک سیڈ اس نے جناب مالک کو بھی مارا اور ہنسنے لگا۔ ایک دوسرا شخص آیا اور اس سے کہنے لگا، کیا کر رہے ہو؟ تم جانتے ہو یہ شخص کون ہے؟ بیوقوف نے جواب دیا، نہیں، کون ہے یہ؟ پھر اس شخص نے کہا، یہ اسلام کے لشکر کے کمانڈر ہیں، جناب مالک اشتر۔ مالک اشتر تو اپنے راستے پہ چل پڑے، کیونکہ مومن اس بات کی پرواہ نہیں کرتا کہ بیوقوف آدمی اس کے ساتھ کیا سلوک کر رہا ہے۔ لیکن اس بیوقوف کی حالت خراب ہو گئی۔ اس کو ایسا ہوا کہ اب یہ میں نے اتنی بدتمیزی کی ہے، اب پتہ نہیں ہے میرے ساتھ کیا کریں گے۔ وہ بھاگتا بھاگتا جناب مالک کے پیچھے مسجد میں گیا اور ان کے قدموں میں گر گیا اور بہت سوری کہا، بہت بولا کہ میں آئندہ نہیں کروں گا ایسا۔ جناب مالک نے اسمائل کیا اور کہا، اے بھائی، میں تم سے ناراض نہیں ہوں، میں اسی لیے مسجد میں آیا تھا تاکہ تمہارے لیے نماز پڑھوں اور تمہارے لیے استغفار کروں۔ یعنی آپ دیکھیں، ہم تو اپنی نماز بھی پڑھنے میں اتنا ڈیلے کر رہے ہوتے ہیں، جناب مالک تو کسی اور کے لیے توبہ کرنے کے لیے نماز کر رہے تھے۔ امام علی کو حکومت چلانے کے لیے انہوں نے بہت سارے لوگوں کو بہت ساری جگہوں پہ بھیجا تھا، تبھی انہوں نے جناب مالک اشتر کو شام بھیجا۔ لیکن شام کا جو حاکم تھا وہ بہت برا انسان تھا، اہل بیت کا دشمن تھا۔ اس نے منع کر دیا کہ میں اپنی جگہ جناب مالک کو نہیں دوں گا۔ امام علی نے اسے اتنے خط لکھے لیکن وہ مانا ہی نہیں۔ اسی لیے امام علی نے جناب مالک اشتر کے ساتھ ایک لشکر بھیجا۔ یہ لشکر شام کی طرف روانہ ہو گیا۔ جناب مالک اشتر نے دشمنوں کے جو کمانڈر تھا، جو سپہ سالار تھا، اسے اتنا سمجھایا کہ امام سچے ہیں، ان کے ساتھ مل آؤ، آ جاؤ، لیکن وہ مانا ہی نہیں۔ یہ جو سامنے والے دشمن تھے یہ بھی بہت چیٹرز تھے، انہوں نے بھی رات کو وداؤٹ جنگ کا ہارن بجائے تیر برسانے لگ گئے، جو کہ اسلام کے اگینسٹ تھا۔ بہت سارے لوگ پھر سے قتل ہو گئے، بہت سارے زخمی ہو گئے۔ جناب مالک نے ان کے کمانڈر کو بلایا کہ تم مجھ سے لڑنے آؤ، لیکن وہ جانتا تھا کہ اگر وہ لڑنے گیا تو جناب مالک اس کو قتل کر دیں گے، اسی لیے اس نے مقابلہ کرنے سے منع کر دیا۔ بہت ڈرتا تھا جناب مالک سے۔ پھر ایک فل فلیج جنگ شروع ہو گئی۔ اچھا، جنگ سے پہلے ایک نہر تھی برابر میں، نہر فرات، وہاں سے دونوں لشکر پانی پیتے تھے، اور لیکن معاویہ کے لشکر نے کیا کیا، انہوں نے اس نہر پر قبضہ کر دیا۔ اب امام کا لشکر اس پہ سے پانی نہیں پی پا رہا تھا، اس نے سخت پہرا لگا دیا اور امام کا کوئی بھی بندہ پانی نہیں پی سکتا تھا، سب کو بہت پیاس لگی ہوئی تھی۔ امام نے اتنے صحابیوں کو بھیجا کہ وہ جا کر اسے سمجھائیں، لیکن وہ مانا ہی نہیں۔ پھر ایک جناب مالک کے ایک فرینڈ تھے، انہوں نے جناب مالک سے کہا کہ میرے پاس تھوڑا پانی ہے، آپ پی لیجئے۔ جناب مالک نے منع کر دیا اور کہا،
میں ہرگز اس وقت تک پانی نہیں پیوں گا جب تک سب سیراب نہ ہو جائیں۔ یعنی دیکھیں ان میں ذرا بھی اس بات کا غرور نہیں تھا کہ میں کمانڈر ہوں، میں پہلے پانی پیوں، بلکہ انہوں نے کہا جب تک ایچ اینڈ ایوری بندہ سیراب نہ ہو جائے میں پانی نہیں پیوں گا۔ پھر انہوں نے امام سے اجازت لے کر اس پہ نہر پہ حملہ کر دیا۔ اب نہر امام علی کے قبضے میں آ گئی، لیکن امام علی بہت اچھے انسان تھے، انہوں نے دشمنوں کے لیے پانی بند نہیں کیا بلکہ سب کے لیے کھول دیا پانی۔ یہی دیکھ کر بہت سارے لوگ آدھی رات کو چھپ کر معاویہ کے لشکر سے امام کے لشکر میں آ گئے۔ ایک جنگ معاویہ نے اپنے ایک لیڈر کو بھیجا کہ وہ جا کر جناب مالک سے لڑے، تو جناب مالک نے اسے ڈیفینس کا موقع دیے بغیر اس پر ایسا نیزہ چلایا کہ اس کا پورا فیس زخمی ہو گیا اور وہ بھاگ کر جان بچانے کے لیے لگ گیا، کیونکہ وہ بہت برا آدمی تھا۔ معاویہ کے لشکر نے ایک اور چیٹنگ کی اور امام علی نے اپنے لشکر کو اتنا سمجھایا کہ دھوکہ ہے، اس میں مت آؤ، میں سچا ہوں، میری بات مانو، لیکن امام کے لشکر نے امام کو دھوکہ دے دیا اور 20,000 سپاہیوں نے امام کی نافرمانی کر کے امام کی گردن پر تلوار رکھ کر ان سے کہا کہ آپ جنگ بند کرنے کا اعلان کریں اور جناب مالک کو واپس بلائیں۔ اب دیکھیں اپنے وقت کے امام پر اتنا تلوار رکھ کر انہیں دھمکی دے رہے ہیں جو کہ ان کا لیڈر تھا۔ اس وقت جناب مالک نے معاویہ کے خیمے پر حملہ کر دیا تھا اور معاویہ کی گردن پر تلوار رکھی ہوئی تھی۔ اب آپ سوچیں وہ اتنا قریب تھے معاویہ کو قتل کرنے کے، وہ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے امام کو کہ امام 2 سیکنڈ بھی نہیں لگیں گے، میں اسے ابھی قتل کر کے آتا ہوں آپ کی مدد کے لیے، لیکن نہیں، انہوں نے اپنے وقت کے امام کی اطاعت کی اور ان کی اطاعت کرتے ہوئے معاویہ کو ایسے ہی چھوڑ کر امام کی مدد کے لیے آئے۔ امام جنگ صفین میں صرف دشمنوں کی وجہ سے نہیں بلکہ اپنے خود کے بہت سارے نافرمان افراد کی وجہ سے ہارے تھے۔ پھر معاویہ نے ایک اور چال چلی، اس نے ڈیسائیڈ کیا کہ امام کے لشکر سے اور اس کی خود کے لشکر سے ایک بندہ آئے گا جو ڈیسائیڈ کریں گے کہ کیا ہوگا۔ اس نے خود سے اپنے چالاک ترین بندے کو بھیجا۔ امام نے کہا کہ جناب مالک اشتر کو بھیج دو، لیکن ان کی فوج کے برے لوگوں نے منع کر دیا اور ایک بیوقوف ترین انسان کو بھیج دیا جو امام سے بہت نفرت کرتا تھا۔ اس نے امام علی کو خلافت سے ہٹا دیا اور معاویہ کو خلافت پہ لگا دیا، اور اس طرح جنگ صفین میں امام اپنے ہی ساتھیوں کی بیوقوفیوں کی وجہ سے ہار گئے تھے۔ اب میں آپ کو مصر کے بارے میں بتاتی ہوں۔ معاویہ نے سوچا کہ مصر پر قبضہ جما لیا جائے، اسی لیے اس نے مصر پر امام کے لگائے ہوئے گورنر محمد بن ابی بکر کو قتل کر دیا اور اپنی فوجوں سے وہاں حملہ کر دیا اور مصر اس کے قبضے میں آ گیا۔ امام نے جناب مالک اشتر کو بھیجا اور فرمایا خدا تم پر رحم کرے، مصر جاؤ، میں تم سے کچھ نہیں کہتا بلکہ میں تمہاری رائے ہی کافی سمجھتا ہوں، اللہ سے مدد طلب کرو، نرمی کی جگہ نرمی اور سختی کی جگہ سختی کرنا۔ امام نے اپنے بڑے سے بڑے صحابی کو کبھی ایڈوائز کیا، کبھی کسی بات پہ سمجھایا، ڈانٹا، لیکن جناب مالک اشتر وہ واحد شخص ہیں جن کے بارے میں امام نے یہ کہا کہ میں تم جو کہو گے میں جانتا ہوں وہ صحیح ہوگا۔ آپ دیکھیں کتنا بڑا جملہ ہے۔ جناب مالک مصر کی طرف روانہ ہو گئے۔ اب جو حاکم شام تھا وہ جانتا تھا کہ اگر جناب مالک آ گئے تو وہ امام علی کے پیروکار ہیں، وہ اس کے اگینسٹ آ جائیں گے اور اسے قتل کر دیں گے، اسی لیے اس نے ایک آئیڈیا بنایا۔ اس نے ایک شخص کو جناب مالک کے پاس بھیجا اور کہا انہیں شہد دے دو، اور اس نے شہد میں زہر ملا دیا، بہت خطرناک زہر تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ میدان جنگ میں تو جناب مالک کو ہرا نہیں سکتا کیونکہ ان کے جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں۔ جناب مالک اشتر نے انجانے میں وہ زہر پی لیا۔ جناب مالک کو فوراً ہی شدید درد ہونے لگا پیٹ میں، ان کی حالت بہت خراب ہو گئی اور وہ سمجھ گئے کہ جو شہد انہیں دیا گیا وہ پوائزن تھا، زہر آلود تھا۔ کہنے لگے بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وہ ڈرتی نہیں تھے موت سے، کیونکہ مومن موت کا استقبال کرتا ہے نہ کہ اس سے ڈرتا ہے۔
جناب مالک کی ڈیتھ پر معاویہ خوشی سے اچھل پڑا اور کہنے لگا کہ علی ابن ابی طالب کے 2 ہاتھ تھے، ایک صفین کے دن کٹ گیا یعنی عمار یاسر، اور ایک آج کٹ گیا یعنی مالک اشتر۔ اور جب امام علی کو جناب مالک اشتر کی شہادت کی خبر ملی تو وہ شدید غمزدہ ہوئے اور کہنے لگے اگر مالک پہاڑ ہوتے تو اتنے بلند ہوتے کہ کوئی پرندہ اس کی ٹاپ تک، اس کی اونچائی تک نہیں پہنچ پاتا، اور اگر پتھر ہوتے تو اتنے قیمتی ہوتے کہ کوئی اس کی قیمت پرائس کا اندازہ نہیں لگا سکتا، وہ انمول پرائس لیس ہوتے۔ خدا مالک پر رحم کرے، وہ میرے لیے ایسے ہی تھے جیسے میں رسول اللہ کے لیے تھا۔ آپ دیکھیں کتنا بڑا جملہ ہے۔ اللہ ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم بھی جناب مالک کی طرح اپنے وقت کے امام کے اچھے پیروکار بنے۔ سبسکرائب کیجئے ذکر ٹی وی اور اس علم کے سفر میں ہمارے قدم کے ساتھ قدم ملائیے۔